السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیدھے ہو گئے ہیں، للکارا اسٹیبلشمنٹ کو۔ خواجہ سعد رفیق نے پیپلز پارٹی کو جواب میں للکار دیا ہے اور آصف زرداری صاحب درمیان میں رہ کر کھیل رہے ہیں۔ انتخابات کی طرف ملک جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، صورتحال دلچسپ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری خیبر پختونخوا میں آج وقفہ ہے۔ کل انہوں نے پشاور میں ایک جلسہ کیا تھا۔ جلسہ کیا تھا؟ ورکرز کنونشن تھا اور لوگوں کی تعداد کم تھی، اور ہر جگہ بلاول بھٹو زرداری اپنی پارٹی کے لوگوں کو اختلافات بھلا کر انتخابات زوردار طریقے سے لڑنے کی اپیل بھی کرتے آ رہے ہیں۔ جلسے یا تقریبات اتنی جاندار نہیں جتنی بلاول بھٹو زرداری کی تقریریں جاندار ہیں، اور خاص طور پر کل والی تقریر جو جاندار تھی، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارنا جس کو کہتے ہیں وہ کیا کہ کوئی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو زبردستی وزیر اعظم بنا دے گا تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ 2008 اور 1988 میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی، مگر ہم نے وہ انتخابات جیت لیے تھے۔ لیول پلینگ فیلڈ آج بھی نہیں ہے، مگر ہم انتخابات جیتیں گے اور اکثریت سے جیتیں گے۔ بلاول بھٹو کی تقریر اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اس کو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے ندیم افضل چند جواب دیتے ہیں، اور پھر آصف زرداری صاحب۔ اصل چیز جو ہے وہ پاکستان کے انتخابات کتنے ایک صاف شفاف ہوتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس سوال پر اگر 93 میں پیپلز پارٹی جیت کر آئی، یا 2008 میں پیپلز پارٹی جیت کر آئی، 88 میں پیپلز پارٹی جیت کر آئی، تو یہ تین ادوار ہیں۔ ان تین ادوار میں بھی اگر کوئی یہ کہے کہ انتخابات ٹھیک ہوئے تھے تو بھی غلط۔ جب نواز شریف جب جیت کر آئے کوئی کہے کہ انتخابات ٹھیک ہوئے تھے تو بھی غلط، اور جب عمران خان جیت کر آئے اگر وہ کہے کوئی کہ انتخابات ٹھیک ہوئے تھے تو بھی غلط۔ اور اگر آج جو انتخابات میں اب تک چل رہا ہے، اب تک اس وقت تک جو ہو رہا ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ انتخابی ماحول ہے تو بھی غلط۔ انتخابی ماحول آپ کو کہیں سرے سے نظر ہی نہیں آ رہا، کہیں بھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جلسے کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جلسے کر رہے ہیں۔ وہ جماعت جو مسلسل یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ 120 125 سیٹیں صرف پنجاب سے لے سکتی ہے، ان کے ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی، پبلک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی سوائے 21 اکتوبر کے جلسے کے۔ میٹنگیں ہیں، میل ملاقاتیں ہیں۔ ہاں، وہ اپنے ووٹر پر اتنا پر اعتماد ہوں گے کہ ووٹر خاموشی سے آ کے ووٹ ڈال دے گا تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ظاہر ہے وہ جو ماحول، جو حالات ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو اچھا، اب یہ تو ہو گئی نا ایک میری اپنی آبزرویشن، لیکن جو پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی میں بھی بلاول بھٹو کی سوچ رکھنے والے، کیونکہ آصف زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو کی سوچ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی میدان میں کھڑے ہو جاؤ، نکلو۔ 2008 میں بھی، 13 میں بھی، 18 میں بھی، بلکہ 18 صحیح والا الیکشن تھا بلاول بھٹو کا، 18 میں بھی بلاول بھٹو نے یہی کہا تھا، اور پھر جو اب کے انتخابات ہیں اس میں بھی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ جی نکل پڑے نا میدان میں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ مجھے ایک موقع دیں، تو پھر آصف زرداری صاحب کو پارٹی کی سی کے اجلاس میں موقع دیا گیا تھا۔ موقع کیا تھا کہ جی ہم چیزیں مینیج کر لیں گے، ساز باز کہیں اس کو کہ یار کم از کم جہاں جہاں ہمارے سیٹیں بنتی ہیں وہ ہماری خراب نہ کریں، ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ تو پھر اگر بننی ہوتا نا شور شاٹ جس کو کہا جائے، وہ تو پھر سندھ تک ہی ہے نا، باقی پنجاب کی 2 4 5 سیٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن عوام میں جائیں گے تو پھر پنجاب کی سیٹیں بڑھیں گی، کیونکہ اس وقت جگہ خالی ہے، اسپیس ہے۔ اس کو بلاول فیل کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپیس ہم لے سکتے ہیں۔ جو تحریک انصاف جس طرح اس کو دبایا گیا ہے، جس طرح اس کا ووٹر ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، جس طرح ان کے پاس نہیں ہے کینڈیڈیٹس، یا ان کو انتخابات سے دور رکھا جا رہا ہے، یا جس طرح اینٹی نواز ووٹ یتیم کر دیا گیا ہے پنجاب میں، ہم اس کے وارث تھے، ہم دوبارہ اس کو ریکلیم کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ وہ اینٹی نواز ووٹ تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا نا۔ آصف زرداری صاحب شاید زیادہ باخبر آدمی ہیں، ہوں گے بھی، کیونکہ میں نے 1 2 پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ باپ ہے اور اکلوتا بیٹا ہو، اور پھر ان کو اندازہ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وہ اقتدار کی خاطر وہ اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہتے، اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جہاں جہاں
اپنا حصہ ہے نا وہ اپنا حصہ لے کے بیٹھ جاؤ، اس کو ایکسپینڈ کرو گے تو پھر خطرات بڑھیں گے. اور پیپلز پارٹی والے اگر یہ سوچتے ہیں تو وہ غلط نہیں سوچ رہے ہوں گے، یا ان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ بھئی بھٹو کو مار دیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں ان کے کارکن مار دیے گئے، کہیں بم دھماکوں میں، کہیں پھانسیاں دی گئیں، کہیں گولیاں ماری گئی، مطلب ایک ہسٹری ہے. تو لیکن اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ سیاست تو بے رحم ہوتی ہے. ہم سب کانٹیننٹ کی سیاست، پاکستان انڈیا کی اس طرح ہی، ادھر اپنا نہرو خاندان، اندرا گاندھی کا خاندان، ادھر بھٹو خاندان. تو اب سوال جو ہے، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز، ایک فیل، ایک تاثر مسلسل تگڑا ہوتا جا رہا ہے کہ بھئی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف. اب وہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ نواز شریف نے تو پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا کہ جی میں وزیر اعظم بنوں گا. بلاول بھٹو کا پہلے دن سے فیصلہ ہے کہ جی مجھے وزیر اعظم بننا ہے. سراج الحق صاحب فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وزیر اعظم بننے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. مطلب کوئی ایسی سیاسی جماعت جو وفاق میں رجسٹر ہو، الیکشن لڑتی ہو، تو وہ ظاہر اس لیے سیاست میں آتے ہیں نا کہ جی ہم نے حکومت بنانی ہے. لیکن یہ تاثر نواز شریف کے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے کہ جی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو کی تقریر میں واپس آتا ہوں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1988 میں بھی ہمارے خلاف آئی جے آئی بنایا گیا تھا، آج ہم نے آئی جے آئی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یعنی ایک طرف وہ یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملی بھگت کا الیکشن ہے کہ تم لوگ یہ رکھ لو، تم لوگ یہ رکھ لو، تم لوگ یہ رکھ لو، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، ہم الیکشن چاہ رہے ہیں، پراپر الیکشن. یہ بلاول نے کہا کل کہ ہم آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے. پیپلز پارٹی آئی جے آئی کا حصہ تھی بھی نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئی جے آئی، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1988 میں آئی جے آئی بنا کر ہمارے خلاف الیکشن لڑا گیا ریاست نے، ایجنسیوں نے، ہم جیت گئے. 2008 میں ہماری دہشت گردی کے ذریعے ہمیں الیکشن سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، ہماری قائد بے نظیر کو شہید کیا گیا، پھر بھی ہم الیکشن جیت گئے. آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے تو وہ اس غلط فہمی میں بنا رہے. اسٹیبلشمنٹ سیدھی میں نے کہا نا، نواز شریف تو خود فیصلہ کرنے میں، حق بجانے میں ہے کہ جی الیکشن میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، میں وزیر اعظم بنوں گا. یہ ان کی، نواز شریف صاحب کی اپنی خواہش ہے، یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب الیکشن جیت کر. یہ بلاول بھٹو کی خواہش ہے، یہ خواہش وہ پوری کر سکتے ہیں الیکشن جیت کر. ایک نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے. مگر یہ دھمکی وہ نواز شریف صاحب کو نہیں دے رہے، یا یہ للکار وہ نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہے بلاول بھٹو کی. یہ والی ان کی للکار جو ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. نواز شریف کو وہ جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جی آج ووٹ کو عزت دینے والے بھی بے نقاب ہو گئے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی وہ کر رہے ہیں. مطلب اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن بھی جیتیں گے. تو یہ میں مطلب جو پچھلے 2-3 جلسے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، یا جو 2-3 ورکر کنونشن ہوئے ہیں، اب کل ان کا ہوگا اپنا نوشہرہ میں، اس کے بعد دیر میں ہے، پھر وہ کوئٹہ چلے جائیں گے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کا وہ ہے یوم تاسیس، اس کے بعد پھر وہ جنوبی پنجاب میں آ جائیں گے. اور جیسے الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوگا تو پنجاب میں کوئی سینٹرل پنجاب میں 8-10 جلسے بلاول بھٹو کے شیڈیول کیے جا رہے ہیں. تو وہ مطلب ان کا سارا الیکشن شیڈیول کے مطابق ہی ہے. تو یہ جو تقریریں ہیں بلاول بھٹو کی، وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے الیکشن کے قریب معاملہ جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ زیادہ نمایاں ہونے لگ گیا ہے. آہستہ آہستہ ظاہر ہے اب وہ پہلے کہتے تھے کہ نون لیگ سے ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کوئی زبردستی وزیر اعظم کسی کو بنوا سکتا ہے. اچھا، اب کیونکہ وہ ڈائریکٹ نون لیگ کے اوپر بھی ظاہر ہے، نون لیگ ان کے مد مقابل ہے، تو اگر نون لیگ کے خلاف پیپلز پارٹی کے چیئرمین تقریر نہیں کریں گے جن کے خلاف وہ الیکشن لڑ رہے ہیں،
تو پھر کس کے خلاف کریں گے؟ تو جواب نون لیگ کی طرف سے بھی قدرتی ہے آنا۔ خواجہ سعد رفیق نے ایک بات کی ہے، اور وہ یہ کہ جی وزیر اعظم کے منصب سے بڑھتا فاصلہ چیئرمین پی 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 کی ناراضگی کی واحد وجہ ہے۔ بلاول دل چھوٹا نہ کریں، کوسنے دینے کے بجائے ہمت کریں، سندھ حکومت کی کارکردگی اور انتخابی منشور پر الیکشن لڑیں۔ حکومت بنانے کے لیے الیکٹیبلز کی بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، پی 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 اور پی ٹی آئی بھی یہی کرتی ہیں۔ موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لاہور اور فیصل آباد صاحب بنائیں گے، سسٹم سے سندھ کی نجات ضروری ہے۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اسی طرح کا تگڑا جواب ظاہر ہے وہ کوئی ان کو بھی حق ہے۔ لیکن اس میں ایک آدھ فیکچولی جو میں گزارش کروں کہ بلاول بھٹو ہر جلسے میں کہہ رہے ہیں، پشاور میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو سندھ میں اسپتال بنائے ہیں، ہم انتخابات جیت کر اگر کے پی کے نے ہمیں موقع دیا تو ہم وہی اسپتال کے پی کے میں بنائیں گے، وہی اسپتال پنجاب میں بھی بنائیں گے۔ جو سندھ میں وہ ہم نے اپنا اصلاحات کی ہیں، خاص طور پر وہ ہاری کارڈ کی بات کر رہے ہیں، کسان کارڈ کی بات کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی جس بات پر نون لیگ آ کر جواب دینے میں مجبور ہوتی ہے نا، وہ نون لیگ کی اپنی کمزوری ہے۔ میں ایک دن کے لیے بھی میں نے مہنگائی ہو گئی ہے، ہم اس میں متاثر بھی ہوئے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو کچھ کیا تھا، بلاول آج بے شک اس کو مہنگائی لیگ کہیں، وہ ان کا اس کا حصہ تھے۔ ایک پولیٹیکل تقریر تو ہو سکتی ہے بلاول کی، لیکن بلاول اس سے بری ذمہ نہیں ہے، مہنگائی لیگ تو خود بھی اس کا حصہ تھے۔ لیکن المیہ یہ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون اپنی اس 16 ماہ کی کارکردگی کو یا اس 16 ماہ کی حکومت کو اپنی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس سے بلاول کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کہتے ہیں جی 2017 تک شاہد خاقان عباسی کی حکومت بھی گئی جہنم میں، شہباز شریف کی حکومت بھی گئی جہنم میں، 2017 تک کے میں ذمہ دار ہوں۔ تو یہاں پر آ کر مسلم لیگ نون والے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بھائی اب پرسوں نواز شریف صاحب نے بیٹھ کر چیمبر آف کامرس میں لاہور میں کہا کہ شہباز شریف نے ملک کو اپنا ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، میں سلام شاباش دیتا ہوں شہباز شریف کو۔ بھائی یہ بات اس دن بھی کرنی تھی جس دن میٹنگ سے ناراض ہو کے چلے گئے کہ جی نہیں میں تو قیمتیں نہیں بڑھنے دوں گا، اور پھر مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا تھا۔ تو اس دن سے شہباز شریف کے اوپر لوگوں نے پتھر بازی شروع کر دی تھی۔ شہباز شریف ٹارگٹ بن گئے، سافٹ ٹارگٹ سے بن گئے، کوئی چاچو کہہ کر تضحیق کر رہا تھا، کوئی کچھ کہہ کر، کوئی کچھ کہہ کر، اور یہ سمجھا گیا کہ شہباز شریف کو نشانہ بنا کر نواز شریف کو محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہوتا۔ لوگ آج کے دور میں، ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور میں، لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ حکومت بھی کریں اور ساتھ کہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ نہیں ہے، یہ ہماری حکومت نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے بلاول اس کے ساتھ، نون لیگ کی اس کمزوری کے ساتھ کہ 16 ماہ کی کارکردگی کی طرف تو آئیں گے نہیں نا، تو پھر میں اپنی کارکردگی کا کہتا ہوں کہ جی میں کامیاب وزیر خارجہ تھا، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں۔ تو بہرحال رہی بات نون لیگ کی کہ سندھ سے سسٹم کو، اب سسٹم وہ زرداری سسٹم وہ جو ایک بنایا ہوا تھا، وہ ایک کہا جاتا ہے کہ جی وہاں ایک سسٹم ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے سیاسی الزام ہو۔ اب نون لیگ کے پاس سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں چیلنج کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نون لیگ کو چیلنج کرنے کے لیے، بلکہ پیپلز پارٹی کے پاس 7-8 سیٹیں ہیں، 5-7 قومی اسمبلی کی، 5-7 صوبائی اسمبلی کی، لیکن مسلم لیگ نون کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر خواجہ سعد رفیق صاحب یہ چیلنج دے رہے ہیں تو پھر وہی بات بلاول بھٹو زرداری پھر جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئے آئی جی آئی بن رہی ہے، کوئی سندھ میں آئی جی آئی بن رہی ہے نا، بن چکی ہے نا، یا بننے جا رہی ہے، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ متحدہ قوم موومنٹ کے علاوہ وہاں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو 1-2 سیٹیں نکال سکے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، ایون جے یو آئی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں جیتی سندھ سے، کبھی کوئی ایسی جماعت نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھ الیکٹیبل ہے، وہ بھی اب فارغ ہو گئے ہوئے ہیں۔ ندیم افضل چند نے جواب دیا ہے، بھائی آپ بھی دل بڑا کریں خواجہ سعد رفیق کو، بھائی آپ بھی دل بڑا کریں، دوسری پارٹیوں کے ورکروں کے بازو نہ مروڑیں، آپ تو خود بھگت چکے ہیں، کیا سیکھا آپ کی پریشانیوں کا آپ کی پارٹی نے؟ دل بڑا کریں، ووٹ کو عزت دلوائیں، گل ہو گئی ہے
کا منشور نہ بنائیں. ایک چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ مسلم لیگ نون سے پوچھیں کہ جی آپ کا منشور کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہماری گل ہو گئی ہے. یہ کوئی عطا تارڑ سے منسوب کوئی جملہ. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ مسلم لیگ نون کے لیے خاص طور پر ان کے لیے یہ والے سوالات کا جواب دینا ضروری ہے. تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ تو پھر ہونی چاہیے نا. پھر پیپلز پارٹی جیتتی, تحریک انصاف جیتتی ہے, نون لیگ جیتتی ہے, سب جیت جائیں. ایک پارٹی کو بالکل بند کر کے اور ان کے کارکنوں کو اٹھا کر جو بھی, تو پھر الیکشن تو نہیں ہوتے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری نے جس دن یہ فیل دی تقریر میں کہ یا اس کے جملے سے جس طرح ایک فیل آئی کہ یہ سیدھا اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں, اسی دن آصف زرداری صاحب میدان میں آ گئے. زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے, جی آج آئی ہے, کل تقریر تھی, آج اسٹیٹمنٹ ہے. ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس کے لیے پوری طرح تیار ہے. بلاول کہہ رہے ہیں کہ نہیں, انتخابات صاف شفاف نہیں ہو رہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, ایک پارٹی کو جتوانے کی کوشش ہو رہی ہے, سلیکشن کی کوشش ہو رہی ہے, سلیکشن نہیں ہونے دیں گے. مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے, وہ شفاف الیکشن کروائے گا, آصف زرداری کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر طرح کے ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. ملک کا ماحول اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہے اور الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. انتخابات کے لیے ملک کا ماحول سازگار بھی ہے, الیکشن بھی پورے وقت پر ہونا چاہیے. لیکن یہ بات جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے لیے صاف شفاف انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے, اس سے میں نہیں, ان کے صاحبزاد اختلاف کر رہے ہیں. دونوں کی سوچ میں کیونکہ فرق ہے, دونوں الگ الگ طرح سے سوچ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.